لیگیسی کے حوالے سے بات کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سابق چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال صاحب ایک کمزور سپریم کورٹ چھوڑ کے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے جنرلی لوگوں کے اندر ایک مایوسی کا تاثر ابھرا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کی سپریم کورٹ جو تھی وہ اہم جو معاملات تھے یا جو فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے ان کے پاس کیسز جو زیر التوا تھے ان کے اوپر وہ کوئی ججمنٹس نہیں دے سکے، اور ان کے اندر بہت زیادہ تاخیر رہی، کیسز کی پینڈنسی بہت زیادہ تھی۔ سابق چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال صاحب سپریم کورٹ تھی، وہ ایک ڈیوائیڈڈ سپریم کورٹ کے طور پہ سامنے آئی، جس کی وجہ سے جوڈیشل سسٹم کو عمومی طور پہ بہت نقصان کا سامنا کرنا پڑا، لوگوں کا اعتماد کم ہوا، اور جب پاکستان کے اندر اتنے بحران جو تھے، آئینی بحران بھی آپ نے دیکھا، سیاسی بحران بھی دیکھا، اور جو الٹیمیٹلی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ منتج ہوا ہے ایک بہت خوفناک قسم کے معاشی بحران کے اوپر، تو اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ کردار ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اور پاکستان کا جوڈیشل سسٹم ہے۔ یہ جو ڈیوائیڈڈ سپریم کورٹ ہے، اگر میں اس کو فیئرلی جائزہ لوں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کی ذمہ داری صرف ہم سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے اوپر عائد نہیں کرتے، بلکہ تمام جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں جو اس عمل کا حصہ رہے ہیں وہ بھی اس کے ذمہ دار ہیں، اور خاص طور پہ جب یہ معاملات پبلک کے سامنے آئے تو اس کا بہت نقصان جوڈیشری کو اٹھانا پڑا، اور جو آگے آنے والے چیف جسٹس ہیں ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوگا کہ وہ کس طرح ان معاملات کو سلوشن کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور اپنے جو ذاتی جو تنازعات ہیں ججز کے اندر ان کو ختم کر کے یہ کس طرح ایک یونائٹڈ سپریم کورٹ نظر آتی ہے جو اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریاں احسن طریقے سے ادا کرے تاکہ پاکستان کو اس آئینی بحران سے نکالا جائے، اور دوسرا یہ کہ ایک افیکٹو جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ ہم دیکھیں، اور پبلک جو ہے اس کے جو مسائل عدالتی نظام کے حوالے سے ہیں، عدالتی فعالیت کے حوالے سے ہیں، ان کو کس طرح حل کیا جائے۔ تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے آنے والے چیف جسٹس پاکستان کے لیے، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ سب سے جو بنیادی ان کی ذمہ داری ہے وہ یہی ہے کہ اپنے ادارے کے اندر جو مسائل ہیں سب سے پہلے بیٹھ کر ان کو حل کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ یہ کہ آنے والے دنوں میں یہ جو معاملہ ہے یا ایک ڈیوائیڈ نظر آ رہی ہے اس میں زیادہ مزید جو گہری تقسیم کا سامنا کرنا پڑا۔ کے پی کے اور پنجاب میں الیکشنز کے حوالے سے سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ تھی اس کے اوپر چیف جسٹس عمر عطا بندیال اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں کروا سکے، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر ایک آئینی بحران جو تھا وہ مزید گمبھیر ہوا۔ اس کے علاوہ لوگوں کے اندر ایک یہ تاثر ابھرا کہ پاکستان میں جوڈیشری جو ہے وہ ایک کمزور جوڈیشری ہے جو اپنے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد نہیں کروا سکتی، اور اس سے پورے جوڈیشل سسٹم جو تھا وہ کوسچن ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ اس فیصلے کی نان امپلیمنٹیشن اور بالکل جو ہمیں کوئی اسپرٹ نظر نہیں آئی عدالت کے اندر کہ وہ اس فیصلے کو تب عمل درآمد کرواتی، اور اس سے یہ شکوک و شبہات بھی ابھرے ہیں عوام کے اندر کہ ایسی وجوہات تھیں جس کے اوپر عدالت سے ایک کمپرومائزڈ کورٹ کا تاثر جو تھا وہ لوگوں میں گیا۔ ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو معاملہ تھا یہ بہت اہم معاملہ تھا، لیکن سپریم کورٹ کا جو ایبسولوٹ فیلئر تھا عمر عطا بندیال صاحب کے ٹینیور میں، تو اس سے پاکستان کے اندر بہت زیادہ عوام کے اندر مایوسی بھی پیدا ہوئی، اور اس میں ایک نئے تنازع نے جنم لیا جو ابھی تک آپ دیکھیں کہ وہ تنازع جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس مینجمنٹ کے تعلق ہے تو اس میں ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بالکل بھی وہ ذمہ داریاں ادا نہیں کی گئیں کہ جس کی ہم توقع ان سے کرتے تھے، اور کیسز کا التوا تو اپنی جگہ، جو ارجنٹ نوعیت کے کیسز تھے ان کی فکسیشن میں بہت زیادہ پرابلمز رہیں، جس میں ارجنٹ مقدمات اور اسٹے اپلیکیشنز، انجنکٹیو آرڈرز، یہ سب جو معاملات تھے ان کو اس طرح ایڈریس نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے لٹیگنٹس کو تو اپنی جگہ پہ لائرز جو تھے ان کو بہت پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ تک انسانی حقوق کی پامالی کا تعلق ہے تو ایک بار پھر ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس میں چیف جسٹس پاکستان، سابق چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کی جو کورٹ تھی اس نے کوئی ایسے فیصلے نہیں کیے جن پر ہم فخر کر سکیں، بلکہ بہت زیادہ جو لٹیگیشن ہے اس حوالے سے وہ زیر التوا ہے۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ میں سمجھتی ہوں جو فوجی عدالتوں کے حوالے سے کیسز ہیں وہ پینڈنگ ہیں، پٹیشنز، اور پھر آڈیو لیکس والا جو کیس ہے وہ بھی ابھی پینڈنگ ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ جو معاملات ہیں سپریم کورٹ ان کے فیصلے نہیں کر سکی، اور جس میں ہمیں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہم یہ جو دیکھ رہی ہوں، اگر ان کے پورے ٹینیور کا جائزہ لیا جائے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک کنفیوز قسم کی بھی ایک عدالت ہمیں نظر آتی ہے جس میں کلیئرٹی نہیں تھی بہت سارے ایشوز کے حوالے سے۔ اور جیسے آپ نے دیکھا کہ آرٹیکل 63A کا ایک انہوں نے متنازع جو فیصلہ دیا انٹرپریٹیشن، کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن کے حوالے سے، اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید بھی ہوئی، اور اس کی وجہ سے ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس تھا وہ بھی، اس کا بھی سامنا ہمیں کرنا پڑا۔ اسی طرح میں ایک اور بڑے امپورٹنٹ معاملے کی طرف آپ کی توجہ میں دلاؤں گی، وہ یہ تھا کہ عدالتوں میں تقرریوں کے حوالے سے جو سینیورٹی کا پرنسپل جس کو بار ایسوسیشنز نے ہمیشہ اس کے اوپر بات کی ہے کہ جو سینیورٹی کا پرنسپل ہے اس کے مطابق تقرریاں سپریم کورٹ کے اندر ہونی چاہیے، اس کو نظر انداز کیا گیا، اور پھر اگر نظر انداز کیا گیا تو اس کو اس سینیورٹی اس انڈکشنز کے
حوالے سے یا سپریم کورٹ میں ایلیویشنز کے حوالے سے کوئی اس طرح کا ہمیں اقدامات نہیں کیے گئے کہ اگر سینیورٹی پرنسپلز کے علاوہ آپ بات کرتے ہیں یا آپ کوئی اور سوچ رکھتے ہیں تو اس میں ہمیں کوئی کرائٹیریا دیں. کسی بھی اس طرح کے کرائٹیریا کے حوالے سے جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال تھے انہوں نے ہمیں نہیں نظر آیا کہ کوئی اس طرح کی ڈیلیبریشنز کی گئیں یا اس کے حوالے سے انہوں نے اپنا کوئی کردار ادا کیا. یہ بہت اہم مسئلہ ہے سپریم کورٹ میں تقرریوں کے حوالے سے اور اس کے اوپر بہت زیادہ آواز اٹھائی گئی ہے لیگل فرٹرنیٹی کے طرف سے. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوالٹی انڈکشنز نہ ہونے کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ سپریم کورٹ بلکہ پورے پاکستان کے اندر جو جوڈیشل سسٹم ہے خاص طور پہ سپیریئر کورٹس کے اندر اس کے جو مسائل ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور لوگوں کا اعتماد عدالتی نظام پر کم ہوتا جا رہا ہے. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جوڈیشری جو ہے پرفارمنس کے حوالے سے دنیا کی جو انٹرنیشنل رینکنگ ہے اس میں آخری نمبروں پر آتی ہے. تو ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ آنے والے چیف جسٹس جو ہیں وہ ان ذمہ داریوں کی طرف کسی بھی قسم کے ذاتی پریجوڈیسز سے ہٹ کے اور اپنے صرف پیورلی آئین اور قانون کے مطابق اپنے جو فیصلے ہیں وہ کریں گے. سینیورٹی کے حوالے سے جو ایلیویشنز کے حوالے سے ایک مسئلہ ہے, بہت اہم مسئلہ ہے پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کے اوپر, اس کے بہت گہرے اثرات ہیں, اس کو بھی یہ ونس فار آل اس کو حل کرنے کی طرف اپنا کردار ادا کریں. مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.